پھر نیٹ چلا جائے گا، پھر مسئلہ ہوگا، آپ خفا ہوں گے۔ نہیں ہم خفا نہیں ہوں گے بھجن، آپ بتا دیں بھجن، آپ نے اونزا اور گوجال والوں کو کیا میسج دینا؟ ابھی ہم لائیو جا رہے ہیں تو بتائیں۔ ان والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ون وقی ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ مظلوم لوگوں کی بات آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ دوسری بات جو ہے، یہاں سب سے جو اہم بات ہے، ہم جو بارڈر پہ رہتے ہیں، بارڈر پہ یہ صورتحال ہے کہ بارڈر پہ جناب والا بارڈر کے لوگوں کے لیے بہت بڑے بینیفٹس ہوتے ہیں، لیکن ان حکمران جماعتوں کی وجہ سے اب تک کوئی بینیفٹ یہاں کے لوگوں کو نہیں ملا، بلکہ 2% کئی سالوں تک مسلسل کوسٹل ڈیولپمنٹ کے نام پہ کسٹم سے آمدنی نکلتی گئی، اور یہ خاموش رہے۔ ہم نے آواز اٹھایا تو یہ ان پارٹیوں نے ہمارے خلاف تھانوں میں درخواست دی، انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا، یہ شرپسند ہے، یہ اس طرح کا غلط مطالبات کرتے ہیں ان حکمران جماعتوں نے۔ تو ہم یہاں کے جو یہ ایک ہم جو ہے اژدہا کے منہ میں رہتے ہیں، ایک اژدہے کے منہ میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ، تو اس اژدہے کے منہ یعنی ماحولیاتی تباہی ہے، اور اس ماحولیاتی تبدیلی اور تباہی کے آثار میں ہمیں ماحولیات کو مد نظر رکھ کے پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ یہاں اس قانون ساز اسمبلی کا یا اس اسمبلی کا کام کلوٹ بنانا نہیں ہے، پالیسی ساز پالیسی بنانی ہے۔ تو یہ لوگ جناب والا پالیسی بنانے پہ بات نہیں کرتے ہیں، یہ پی ڈبل ڈی کے دفتر گر چکر لگانے والے ممبر ہیں، لہٰذا یہ کرپشن کرنے والے ہیں، لہٰذا ان پارٹیوں نے 70 سالوں میں پاکستان جیسے ایک ملک کو انہوں نے کھا کے لوٹ لیا ہے، انہوں نے اس ملک کے اندر بہت سارے مسائل کیے ہیں، غریب لوگوں کو قرضدار بنائے ہیں۔ تو لہٰذا ان پارٹیوں سے بھرت کا اظہار کرے، اور جو وطن کے لیے لڑتے ہیں، وطن کے لیے، پالیسی کے لیے، ماحولیات کے لیے، یہاں پورا سسٹم بنانے کے لیے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ مزید بات کریں بھجن، الیکشن کے بارے میں آپ بتا دیں، جو کچھ بول رہے ہیں آپ بول سکتے ہو، آپ کو بھی لوگ دیکھنے والے آپ کو سنیں گے، آج نہیں تو کل سنیں گے، میسج کیا ہے؟ الیکشن کے حوالے سے آج الیکشن کی کمپین اختتام ہو گئی ہے 12 بجے، اس کے بعد جناب آپ کسی کے ڈور ٹو ڈور جا سکتے ہو، ورنہ کوئی جلسہ ریلی آپ نہیں کر سکتے ہو، قانوناً جرم ہے۔ تو الیکشن میں اونزا اور گوجال کے لوگوں کو یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ عوامی ورکر پارٹی کے نامزد امیدوار آصف سخی کو خرچ کریں، تاکہ آپ کے جو مسائل ہیں یا جو زیادتی ہوتی ہے زیادتی روک سکے۔ باقی ہم بڑے دعوے نہیں کرتے، ہم دودھ کی شہد کی نہریں بہائیں گے جو حکمران جماعتیں آ کے لوگوں کو کر رہے ہیں ہر 5 سال بعد۔ نہ دودھ کی نہر بہتی ہے، نہ شہد کی نہر، یہاں تو جناب والا لوگوں کے لیے ابھی پورے اونزا کے اندر کوئی ایک بڑا مسئلہ حل نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، جھوٹے وعدے کر رہے ہیں، جھوٹے وعدے انہوں نے پہلے بھی کیا، لہٰذا ان جھوٹے وعدوں میں آئے بغیر لوگ عوامی ورکر پارٹی کو سپورٹ کرے، آصف سخی کو سپورٹ کرے۔ یہ غریب کا بیٹا، کسان کا بیٹا، اس کا حق بنتا ہے، یہ عوام کے لیے ہے، ہر وقت سڑکوں پہ ہے، عوام کے لیے ہے، درد دل رکھتا ہے۔ اور یہ عوامی ورکر پارٹی کے پاس پورا گلگت بلتستان کے حوالے سے، اونزا کے حوالے سے ایک تفصیلی منشور ہے، اس منشور کے تحت ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا باقی یہ زبانی جدوجہد ہم نہیں کر رہے، تو لہٰذا سب عوام سے اپیل ہے، گوجال کے لوگوں سے، گوجال کے بالخصوص گوجال کے لوگوں سے، آپ اپنے بیٹے کو ہم نے کھڑا کیا ہے، وقی کو کھڑا کیا ہے۔ آپ جگہ جگہ بولتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں کہ وقی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جب ہم وقی کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ اس کو وقی کو ووٹ دیتے ہیں، سینٹرل اونزا والے اس کو دیتے ہیں، اس کو شراکی والے دیتے ہیں، سینٹرل اونزا والوں نے پہلی دفعہ اس کو جو 1900 ووٹ دیا، آپ لوگوں نے 900 ووٹ دیا جناب، اخون کو سینٹرل اونزا والوں نے 1200 ووٹ دیا، آپ لوگوں نے 300 ووٹ دیا۔ آپ نے عزیز احمد کو جو ہے سینٹرل اونزا اور انہوں نے جناب والا 1100 ووٹ دیا، اور آپ لوگوں نے 300 ووٹ دیا۔ آپ جناب اپنا کلاڑی کا جو دستہ جنگل کا دشمن وہاں سے ہوتا ہے، تو آپ اس طرح اپنے لوگوں کو کاٹتے ہو کہ آپ لوگ اپنے مضبوط سپورٹ کو مضبوط کرو، اس لیے مضبوط کرو کہ یہ واقعی ہے کہ نہیں، یہ عوام دوست ہے، یہ وطن دوست ہے، یہ علم دوست ہے، یہ ترقی دوست ہے، یہ عوام کو شعوری طور پر آگے لے جانا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ وقی کے لوگ آپ اس کو سپورٹ کریں، اونزا کے لوگ سپورٹ کریں، اور گلگت کے لوگ اس کو سپورٹ کریں۔ بھجن جتنی حکمران کے جتنے بھی جو نا فیڈرل پارٹی آتے گلگت بلتستان میں، وہ آ کے یہاں تماشا لگا کے الیکشن کے ٹائم پہ اناؤنسمنٹ کر کے پھر چلے جاتے، ان کے ساتھ موسمی پرندے آتے، آپ وہاں دکھ درد رکھتے، آپ اس علاقے میں ہوتے، سردیوں میں گرمیوں میں وہاں قوم کی جو نا آپ مدد کرنا چاہتے، اور اس کے باوجود عوام اونزا آپ کو کیوں آگے نہیں لانا چاہتے؟ وجہ کیا ہے؟ عوام اونزا مجھے لانا چاہتے ہیں، ہمیں لانا چاہتے ہیں، عوام اونزا ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، صنعتکار اور اسلام آباد کے حکمران مل کر
ہمیں الیکشنوں سے نائل کرتے ہیں، الیکشن کے دنوں میں ہمیں جیل میں ڈالتے. اس وقت ہمارا احسان ایڈوکیٹ جیل میں ہے. انہوں نے بے گناہ ایک افطار پارٹی پہ جناب جیل میں ڈالا ہے، ایٹھے لگایا ہے. اس طرح تعارف عباس ہمارا نمائندہ استور سے، شبیر معیار اس وقت جیل میں ہے جناب، ہمارے میر بابر جیل میں ہے جناب. اس طرح ہمارے جو کئی حلقوں کے 10 حلقوں کے کینڈیڈیٹ انہوں نے جیل میں ڈالا. تو اس لیے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ تاکہ جناب والا لوگ یہ کریں. ورنہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، پورے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہمارے ساتھ ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے لوگوں پر. زندہ باد. بابا جان بھائی، ابھی کیا امید ہے؟ یہ ابھی آپ کا قریباً چوتھا الیکشن ہے، ابھی تو آپ جیل سے باہر ہیں ماشاءاللہ، تو پھر بھی آپ کو نااہل کر دیا، مگر پھر بھی آپ کے کینڈیڈیٹ آصف سخی ابھی جو الیکشن میں آ رہے، کیا امید ہے ہنزا کے لیے؟ ہنزا میں امید ہے، ہنزا کے بہادر عوام، پڑھے لکھے غیور عوام اس بار وطن کو، وطن کی مٹی کو، دھرتی ماں کو، دھرتی ماں کے پہاڑوں کو بچانے کے لیے، دھرتی ماں کے دریاؤں کو بچانے کے لیے، دھرتی ماں کے گلیشیر کو بچانے کے لیے، معدنیات، سونا، تانبا، اچھا جناب والا سلور، یہ ساروں کو، روبی، ان سب کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو ووٹ دیں گے. ورنہ تو یہ دنیا کے سرمایہ داروں کے ساتھ مل کر حکمران آ کے ان پہاڑوں میں سراغ ڈالیں گے، تباہ و برباد کریں گے. اس کا جناب والا سارا لینڈ سکیپ تباہ کریں گے، اوپر سے لینڈ سلائڈنگ ہوگی اور یہاں رہنے کا قابل نہیں ہوگا. جو ہمارے پہاڑ ہے تو اس میں جناب والا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ایک اپنا مخصوص جناب قدرتی طور پہ ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے. اس کو یہ تباہ کر کے ماربل لے جا کے حمیدی فسو کون سے یہ اپنے مشروم میں وہ لگانا چاہتے ہیں ٹائل، یہ جو ہے فائن ماربل ہے کہ فسکون کا اپنا ایک قدر ہے، اپنا ایک مقام ہے. اس کو ٹائل بنانے کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے. فسکون کی طرح ہی رہا ہے، ہمارا یہ مطالبہ ہے. تو اس لیے فسکون کو بچانے کے لیے، رقبوشی کو بچانے کے لیے، بٹور کو بچانے کے لیے، ہینی کو بچانے، شڈاکی کو، سب کو بچانے کے لیے عوامی ورکر پارٹی کا آنا بہت ضروری ہے، جو اسمبلی میں جا کے اپوزیشن کرے گی، بھرپور عوامی حقوق کی جنگ لڑے گی اسمبلیوں کے اندر اور سڑکوں پہ. ٹھیک، تو ابھی آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو ابھی اوپر سے پیراشوٹ آتے ہیں، پہلے کرنل عبید آیا تھا، ابھی کرنل امتیاز کو زمین میں اتارا گیا ہے، تو اس طرح عوام ہنزا کے ساتھ کیا یہ سراسر ایک تو زیادتی ہے، اوپر سے مذاق نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کوئی الیکشن ہے کہ کیا ہے؟ نہیں کوئی مزاق نہیں، اسے میں مزاق نہیں سمجھتا ہوں. اس پہ عوام ہنزا کو سوچنا چاہیے، عوامی ورکر پارٹی گراؤنڈ پہ کام کرتے ان کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے. اوپر سے لائے، نیچے سے لائے، ادھر سے لائے، ادھر سے لائے، ادھر سے ہمیں پرواہ نہیں ہے. کم از کم عوامی ورکر پارٹی کو، بجان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جس کسی کو بھی لائے، جنرل کو لائے. ایک بات بتاؤں گا میں، ہر کسی کا حق ہے جس کا 25 سال الیکشن لڑنا، لیکن اس میں میرٹ کے اوپر حق بنتا ہے یا عوامی ورکر پارٹی کو سپورٹ کرے ہنزا کے لوگ. جس کا 25 سال سے زائد ہے عمر ہے، اس کا الیکشن لڑنے کا حق ہے. جو بھی ہو، کسان ہو، مزدور ہو، جنرل ہو، کرنل ہو، پولیس افسر ہو، ہر کسی کے حق کو ہم ڈاکہ نہیں ڈال سکتے. لیکن عوام اس کو فیصلہ کرے کہ ووٹ کس کو دینا ہے. ووٹ کا حق آصف سخی کا بنتا ہے، ووٹ کا حق عوامی ورکر پارٹی کا بنتا ہے. بابا جان بھائی، آپ اتنا پریشانی لے تو اتنا سارا جو نا لوگوں کی باتیں، اوپر سے جو نا گورنمنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کی بیوروکریسی کی سارے یہ نانسنس، آپ مجھے یہ بتا دیں، ابھی پہلا امید ہے کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے. اگر الیکشن میں اگر دھاندلی ہو گئی، اگر آپ کو سائڈ لائن کر دیا، تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ میں آپ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں بابا جان بھائی آج کے بعد ہنزا والے آپ سے بالکل گلا نہ کرے بھائی کہ ہمارے ساتھ بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، فلان نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کریم صاحب، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم کو امید ہے دندلی تو ابھی ہو چکی ہے، اس وقت جاری ہے، دندلی جاری ہے نا. وفاق کے وزیر منسٹر سیکرٹری کا بند ہے یہاں آنا قانون، لیکن پھر بھی یہ ہے یہاں کمپین کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں، پی ٹی آئی والوں کو بیچاروں کو مار کے بھگا رہے ہیں، سلمان اکرم راجی یہ سب وکیل. تو یہ جو مسئلہ ہے ہمارا ہنزا والوں سے ناراضگی نہیں ہے. ابھی اس وقت دندلی جاری ہے اور یہ گلے کی بات بھی نہیں ہے، یہ ہمارا ایک طویل سٹرگل ہے. ہم اس سسٹم کو بدلنا چاہتے ہیں، یہاں کوئی کلوٹ کی بات ہم نہیں کرتے. اس سسٹم ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، اس کے متبادل سوشلزم ہے. اس سوشلسٹ نظام کو ہم رائج کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہماری طویل سٹرگل ہے اور وہ سٹرگل ہماری جاری رہے گی. نہ ہمارا ہنزا والوں سے گلا ہوگا، نہ ہنزا والے ہمیں گلا کریں گے. ہم ہنزا والے ہیں، بہادر لوگ ہیں ہمارے لوگ، ہمارے ساتھ دیتے رہتے ہیں. ہمیں جب جیل میں گئے ہنزا کے ماؤں بہنوں نے ہمارے لیے دھرنا دے کے نکالا. جی یہ بہادر لوگ ہیں. شکریہ بھجن، آپ نے ٹائم دیا. آخری کوئی ایسا ٹھوس میسج دے دے تاکہ یہ ہنزا والوں کے دل پہ چلے جائے، آپ کے جو میسج ہو ہنزا کے دل پہ لگے. ہنزا کے ماؤں بہنوں سے، طلباء تعلیمات سے اپیل کروں گا، نوجوانوں سے
کہ آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جناب والا کون آپ کے لیے اچھا کر رہا ہے, کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے, کون جھوٹے اعلانات کرتا ہے. 5 سال بعد آ کے جھوٹے اعلانات کرتے ہیں. 2009 میں اعلانات کیے قمر زمان خیرہ کی شکل میں, 2015 میں میاں شہباز شریف, 2020 میں علی امین گنڈاپوری ہے. ان کے باتوں میں نہ ہے, ان لوگوں نے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. عطاباد جھیل دیکھو جی, حمزہ اس وقت اندھیرا میں چھایا ہوا ہے, تو لہٰذا آپ عطاباد جھیل دیکھیں, اس کی کیا صورت حال ہے. عطاباد جھیل دیکھیں تو جناب انہوں نے کہا عطاباد جھیل پہ ہم بجلی گھر بناتے ہیں. منو مٹھائی تقسیم ہوگی حمزہ میں ان کے سرکاروں نے, لیکن یہاں اب تک بجلی گھر نہیں بنائی جناب. ٹھیک ہے, تو لہٰذا حمزہ کے خوشحالی کے لیے لڑنے والے لوگوں کے ساتھ آپ کھڑے ہو, تاکہ ہم مسائل کے حل کے لیے ہم اسمبلیوں میں سڑکوں پہ کر سکے جدوجہد, اور تاکہ حمزہ میں جو اندھیرا ہے, جو انٹرنیٹ نہیں ہے, اور اس طرح گلگت بلتستان کا جو بنیادی قومی سوال ہے اس سوال پہ بات ہو. وہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق گلگت بلتستان کا جو حق بنتا ہے اس پہ پاکستان کے ڈیمانڈ کے مطابق اقوام متحدہ نے یہ کیا ہے, تو اس کے مطابق ہم کوئی غلط بات نہیں کرتے. خود مختار اسمبلی کا قیام ہو گیا, ہمارا مطالبہ ہے. شکریہ بھائی جان. ہم امید کرتے کہ آپ اور آپ کی پارٹی جیت جائے اور آپ کی جو اسٹرگل جو ہے نا کنٹینیوٹی رہے, اور گلگت بلتستان کے عوام ہم سارے اپنے جو نا رول اس میں ڈال دے. ہم اپنی کوشش سے ہر کوئی کچھ نہ کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کرے تاکہ گلگت بلتستان کا بقا ہو. شکریہ, اور امید کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی پارٹی جیت جائیں گے, اور آل دا بیسٹ. تھینک یو. ٹیک کیئر. خدا حافظ.